الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام روحي وأرواحنا له الفداء من توكل على العلم ضل ومن توكل على العقل زل ومن توكل على المال زل ومن توكل على الله ضل. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی انسان علم پر توکل کرتا ہے، اپنے علم پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى الْعَقْلِ ضَلَّ زے کے ساتھ، اور جو انسان عقل پر اعتماد اور عقل پر توکل کرتا ہے وہ انسان پھسل جاتا ہے. زے کے ساتھ ضل، پھسل جانا. علم پر اعتماد کرنے والا انسان، علم پر ٹیک لگانے والا انسان، علم پر توکل کر کے اپنی زندگی کو استوار کرنے والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راستے کو گم کر لیتا ہے. اور جو انسان عقل کے بل بوتے، عقل کے سہارے اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہے، یعنی عقل پر اعتماد کر کے اپنی عقل کے سہارے اپنے عقل پر گمنڈ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ انسان ضل زے کے ساتھ پھسل جاتا ہے. انسان اس کا اعتماد جو عقل پر کیا ہوا تھا کسی کام میں نہیں آ جاتا، پھسل جاتا ہے انسان. وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى الْمَالِ ضَلَّ، اور جو بھی انسان مال پر کیا کرتا ہے، توکل کرتا ہے، مال پر اعتماد کرتا ہے، مال پر ٹیک لگا کے اپنی زندگی گزارتا ہے، مال و دولت کے سہارے پر کیا کرتا ہے، زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان ضل، یہ زال کے ساتھ. وہ پہلے والا کیا تھا، زے کے ساتھ تھا، اور یہ کس کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ. جو انسان مال پر اعتماد کر کے زندگی گزارتا ہے وہ انسان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. ذلہ کس کے معنی میں ہے، رسوا ہو جانے کے، اور ذلیل کے معنی میں. یہ تینوں کے تینوں اعتماد، تینوں کے تینوں چیزوں کے اوپر توکل کرنا درست. انسان کبھی نہ اپنے علم پر کیا کرے، توکل کرے، نہ انسان کبھی اپنے مال پر توکل کرے، نہ انسان کبھی اپنے عقل پر کیا کرے، توکل کرے. جو توکل کرنے کی، یعنی جس پر اعتماد کر کے انسان نے زندگی گزارنا ہے، جس کے سہارے انسان نے زندگی گزارنا ہے، جس پر ٹیک لگا کے زندگی گزارنا. توکل کا معنی کیا کرنا ہے، ٹیک لگا کے زندگی گزارنا، یعنی جس کے سہارے زندگی گزارنا ہے. وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ضَلَّ، اور جو بھی انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے وہ خدا کے سائے میں، خدا کے پناہ میں ہوتا ہے. یہ زوین کے ساتھ ضل. اور جو بھی انسان اللہ پر توکل کرتا ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے اس رحمت کے سائیوان کے نیچے ہوتا ہے. یہ قیمتی جملے، یہ مبارک جملے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب سے منسوب. آج کا مسئلہ شرعی زکوٰۃ فطرے کے سلسلے میں. ویسے جو زکوٰۃ ہے انسان کے اوپر 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. قلات اربعہ، انعام ثلاثہ، نقدین، 4 غلے اور 3 بڑی نعمتیں،
3 بڑی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ گائے، بھیڑ بکریاں اور اونٹ. بھینسیں بھی اسی گائے اور گائے کے اندر آ جاتی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ 3 بڑی نعمتیں. انعام ثلاثہ، 4 دلے اور 3 بڑی نعمتیں اور نقدین، سونا چاندی. 2 نقد چیزیں، 2 کیش چیزیں. وہ 2 جو نقد چیزیں ہیں وہ کون سی ہے؟ سونا اور چاندی. تو سنو گیا کہ نہیں؟ ابھی جو پیسے ہیں یہ نقد اسی سونے میں ہے، لیکن یہ نقد نہیں ہے. اسی پیسے کو نقد کی شکل میں تبدیل کرو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ یا سونا بن جاتا ہے یا چاندی بن جاتا ہے. تو سنو گیا کہ نہیں؟ نقدین یعنی سونا اور چاندی. کل ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دلے، 3 نعمتیں انعام ثلاثہ، 4 تو 3 5 6 7 نقدین، سونا اور چاندی. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 9 چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ خاص خاص شرائط کے ساتھ انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن ان 9 چیزوں کے علاوہ انسان کے اوپر ایک اور زکوٰۃ واجب ہے، جو شب عید الفطر غروب آفتاب کے بعد ہر بالغ اور عاقل اور ذی شعور انسان کے اوپر یہ زکوٰۃ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. جس زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ فطرہ ہے. یہ جو شب عید الفطر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اس زکوٰۃ کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ. یہ زکوٰۃ فطرہ کس انسان کے اوپر واجب ہے؟ ایسے انسان کے اوپر واجب ہے جو بالغ ہو، شب عید الفطر کیا ہو؟ بالغ ہو، عاقل ہو اور آزاد انسان ہو. اور چوتھی جو شرط ہے فطرہ واجب ہونے کے لیے، انسان کیا ہو؟ فقیر نہ ہو، غریب نہ ہو. یعنی کیا مطلب غریب نہ ہو؟ سال کے پورے اخراجات، سال کا معونہ سال یا بالفعل اس کے پاس موجود ہو، یا سال کا اخراجات بالقوہ اس کے پاس موجود ہو. تو ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب نہیں کہا جاتا. پھر غریب شرعی کسے کہیں گے؟ شرعی لحاظ سے جو غریب کی تعریف ہو گئی ہے، اسی کا الٹا وہ انسان جو فی الحال یا بالقوہ اس کے پاس فی الحال بھی سال کے اخراجات نہیں ہیں، یا کوئی ایسا سہارا یا جو ہے بالقوہ بھی سال کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ کس کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ فقیر کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اگر انسان فقیر کے زمرے میں آ جائے، پھر مسکین اس سے نچلے درجے میں ہے. روشن ہو گیا کہ نہیں؟ تو فقیر اور اگر مسکین ہو تو ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فطر واجب نہیں ہے. اگر سال کے اخراجات بالفعل موجود ہے یا بالقوہ موجود ہے تو ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فطرہ خود کا بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اپنے زیر کفالت جو واجب النفقہ لوگ ہیں ان کا بھی زکوٰۃ اس انسان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے. اور وہ تمام متعلقین و متعلقات جو اس کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے کے لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام انسانوں کا جو زکوٰۃ ہے وہ اس انسان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. زکوٰۃ فطرہ نمبر 1 غریب آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے. نمبر 2، زکوٰۃ فطرے کو کہاں خرچ کیا جائے، کس جگہ میں خرچ کیا جائے؟ اکثر مومنین اس نقطے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور جہاں مصرف ہونا چاہیے، جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں پر مصرف نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر اس زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. مستحقین زکوٰۃ فطرہ، وہی جو عام زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، وہ کتنے مستحقین تھے؟ 7 یا 8 جو قرآن نے بتا دیا ہے. انما الزکوٰۃ للفقراء والمساکین وابن السبیل والسائلین والمؤلفۃ بین قلوبہم وغیرہ وغیرہ. یہ 8 جو ہے چیزیں، جو 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ جو ہے کیا ہے؟ 8 مستحقین تھے اس کے. اور اس کے جو زکوٰۃ فطرہ ہے، اس کے جو مستحقین ہیں وہ کون ہیں؟ انسان یا غریب ہو یا فقیر ہو، فقیر سے بھی نچلا درجہ، یا کیا ہو؟ مسکین ہو. فقیر اور مسکین اس زکوٰۃ کا کیا ہے؟ استحقاق رکھتا ہے، اس زکوٰۃ کا مستحق ہے. روشن ہو گیا؟ لہذا اس فقیر اور مسکین تک اس زکوٰۃ کو پہنچایا جائے. اگر آپ کا یہ کوئی ہمسایہ
کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، تو سب سے پہلا جو استحقاق ہے زکوٰۃ فطرہ کا کون ہے؟ وہی آپ کا جو ہے کیا ہے پڑوسی استحقاق رکھتا ہے۔ اور پڑوسی میں سے بھی خاص طور پہ اگر آپ کا خونی رشتہ اس کے ساتھ ہے، آپ کے صلہ رحیم ہے، صلہ رحیم کا مطلب قریب ترین رشتہ دار، ابا کی طرف سے رشتہ دار اور امی کی طرف سے رشتہ دار۔ ابا کی طرف سے رشتہ دار کیا ہے؟ انسان کا چچا ہے، ابا کے رشتہ دار ہے، تایا ہے، ابا کے رشتہ دار ہے، تایا کی اولاد ہے، انسان کے ابا کی رشتہ دار ہے، چچا ہے اور چچا کی اولاد ہے، وہ انسان کے ابا کی طرف سے رشتہ دار ہے۔ انسان کی پھوپھی ہے، یہ پھوپھی کس کی رشتہ دار ہے؟ ابا کی طرف سے ہے یا امی کی طرف سے؟ جی ہاں، ابا کی رشتہ دار۔ پھوپھی کی اولاد ہے، چاہے بیٹیاں ہو چاہے بیٹے ہوں، یہ سب کس کی رشتہ داریاں ہیں؟ ابا کی طرف سے۔ لذا یہ زکوٰۃ جو انسان کے اوپر واجب ہو گیا ہے، نمبر ایک خود ابا ہے۔ اگر اولاد امیر ہے، اگر ابا غریب ہے، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ جی ہاں، این ممکن ہے۔ ابا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کے پاس سب کچھ اگر ہے، تو آج اگر زکوٰۃ فطرہ نکال رہے ہیں تو اس زکوٰۃ فطرے کا سب سے پہلا جو استحقاق ہے کون ہوگا؟ ابا ہوگا۔ پھر ساتھ میں چچا ہے تو وہ ہوں گے، پھر چچا کی اولاد ہوگی، پھر پھوپھی کی اولاد، خود پھوپھی ہوگی، پھر پھوپھی کی اولاد ہوگی۔ چچا، ابا اور پھوپھی تینوں ایک ہی ہے، صرف جو ہے دو مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، لیکن حقیقت کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو پھوپھی بھی ابا ہے اور چچا بھی کیا ہے؟ ابا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ ابا ہے، یعنی ابا کی حیثیت ہے۔ اور دوسرا اقرباء ام، جو ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں، وہ کون ہیں؟ خود ہے انسان کی اماں، خود اماں ہے، پھر اماں کے ساتھ اماں کا بھائی ماموں، ماموں کی اولاد، تو سنو گیا کہ ماموں کی زوجہ نہیں، ماموں کی زوجہ کوئی اور ہے، جیسے چچا کی زوجہ کوئی اور خاتون ہے، انسان کی کوئی رشتہ دار خونی رشتے میں نہیں آتی ہے، وہ ماموں کی زوجہ بھی خونی رشتے میں نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد اور پھر چچا کی اولاد یہ سب کے سب کس میں آ جاتے ہیں؟ خونی رشتے میں آ جاتے ہیں۔ لذا خود ماموں اور پھر خالہ، امی، ماموں اور خالہ، یہ تینوں کیا ہے؟ اقرباء ام میں سے حساب ہوتے ہیں، ماں کی رشتہ داریوں میں سے۔ پھر اس سے اوپر جاؤ، انسان کا نانا ہے، انسان کی نانی ہے، یہ نانا نانی کس کی رشتہ دار ہے؟ ابا کی رشتہ داریاں ہیں یا امی کی رشتہ دار ہے؟ امی کی رشتہ داری ہے، یعنی حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ظاہراً یہ نانا مذکر ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ مؤنث ہے، یعنی یہ بھی امی ہے، خود امی جیسے امی ہے اسی طریقے سے نانا بھی کیا ہے؟ امی ہے۔ روشن ہو گیا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، یہ سب کے سب نانا نانی اور جو ہے کیا ہے ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد، یہ سب کے سب آپ کے اقرباء ام میں حساب ہوتے ہیں، ماں کی رشتہ داریوں میں سے۔ لذا اگر ان میں سے کوئی جو ہے کیا ہے فقیر اور مسکین کا عنوان ان کے اوپر جو ہے اطلاق آتا ہے تو پھر ان کے اولاد کے لیے سب سے پہلے زکوٰۃ فطرہ کو کدھر خرچ کیا جائے؟ اس جگہ میں خرچ کیا جائے۔ سنو کیا کہ نہیں؟ والد کو دیا جائے، والدہ کو دیا جائے، پھر نانا کو دیا جائے، نانی کو دیا جائے، چچا کو دیا جائے اور پھوپھی کو دیا جائے، پھوپھی کی اولاد کو، اور پھر جو ہے خالہ اور خالہ کی اولاد کو دیا جائے۔ کسی مدرسے میں زکوٰۃ فطرہ دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے، فرماتے کہ صحیح نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے مجتہدین کا، حسین آغا سید علی سیستانی کا، کہ مدرسے میں زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، طالب علموں کو اوپر زکوٰۃ فطرہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کسی مجتہد کی طرف سے خصوصی اگر اجازت ہے تو پھر اس مدرسے میں یہ زکوٰۃ فطرہ کیا کر سکتے ہیں؟ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر اجازت نہیں ہے تو نہ مدرسے کو دے سکتے ہیں، نہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے زکوٰۃ فطرہ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، کیا کسی امام باقی کی تعمیرات کے لیے زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت میں بھی امام باقی کی تعمیرات کے لیے زکوٰۃ فطرہ چاہیے نہیں ہے۔ لذا وہ مومنین یا وہ مومنات جنہوں نے اپنے زکوٰۃ فطرہ کو کسی امام بارگاہ کی تعمیرات میں خرچ کیا ہے، اس سے پہلے پچھلے سالوں میں اگر خرچ کیا ہے تو حق ان کے اوپر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حق ان سے ادا نہیں ہوگا، لذا ان کو دوبارہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی مسجد کی تعمیرات کے لیے اگر زکوٰۃ فطرہ دیا جائے تو کیا یہ زکوٰۃ فطرے کا جو حق انسان کو اوپر واجب تھا وہ واجب حق ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بس مسجد میں دینا بھی صحیح نہیں ہے، مدرسے میں دینا بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر جو ہے کسی پل بنانے کے لیے بھی استعمال کرنا بھی صحیح
نہیں ہے، اور دیگر جو امور ہیں ان میں خرچ کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف ایک مورد ہے اس کا، وہ کون ہے؟ فقراء اور مساکین۔ یہ فقراء اور مساکین قرآن نے نام دیا ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، یہ 100%، 100%، 100% یقینی مورد ہے۔ باقی جو دیگر موارد میں اگر خرچ کرنا ہو تو مجتہد شرائط سے اجازت لے کے کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اجازت ہے تو ٹھیک، اگر اجازت نہیں ہے تو نہ کسی سکول میں دے سکتے ہیں، نہ کسی تعلیمی ادارے میں دے سکتے ہیں، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی۔